جی چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر بشیر خان ہے، سیکرٹری فیڈرل بورڈ۔ میں آپ سب لوگوں کو 43rd ای کچہری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ ای کچہری جو ہے ہمارے مہینے میں 2 دفعہ ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہمارے چیئرمین صاحب کی کوئی افیشیل مصروفیت کی وجہ سے میں اس کو جو ہے نا آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ میرے ساتھ باقی بھی آفیسرز بیٹھے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کویسچن بار بار آ رہا ہے کہ جی میٹرک کا جو ہے نا ڈیٹ شیٹ ایشو کر لے، انٹر کا ڈیٹ شیٹ ایشو کر لے، ایگزام کب ہوں گے۔ تو یہ میں جو ہے ون ٹائم پہ، کیونکہ زیادہ تر کویسچن اسی کے متعلق ہے، تو اس میں ہمارا جو میٹرک کا ایگزام ہے وہ انشاءاللہ مارچ کے لاسٹ ویک میں انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گے، اور اس کا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک تک جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے، یا فروری کے اینڈ تک جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے۔ اسی طرح انٹر کا جو ایگزام ہے HSSC کا، وہ اپریل کے اینڈ میں، لاسٹ ویک آف دی اپریل میں انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گے، اور ان کا بھی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے سٹارٹ میں ہم ایشو کر لیں گے۔ تو یہ تو ایگزامینیشن کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے وہ میں نے آپ سب لوگوں کو کلیئرلی وہ کر دیا کہ مارچ کے بالکل اینڈ میں، لاسٹ ویک آف دی مارچ میں جو ہے انشاءاللہ ہمارا میٹرک کا ایگزام سٹارٹ ہوگا آفٹر 25 مارچ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بھی ڈیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ پھر ڈیٹ شیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں گے، اور انٹر کا جو ہے وہ لاسٹ ویک آف دی اپریل میں ہم سٹارٹ کریں گے۔ پھر ایک بچے نے کہا ہے کہ جی جو پریکٹیکل لسٹ ہے، وہ پریکٹیکل تو سائنس کے جو سبجیکٹس ہے اس کے لسٹ ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ تو جو ریگارڈنگ دی پریکٹیکل بیسڈ اسسمنٹ یا PBA جو ہے، یا جو نوٹ بک حوالے سے جو کویسچنز ہیں، وہ ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ بیٹے ہیں انشاءاللہ میرے بعد پھر وہ جو ہے نا پریکٹیکلز کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایکسپلین کریں گے۔ پریکٹیکلز کی پالیسی جو پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور پریکٹیکل کی پالیسی جو پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو وہ ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ ہے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایکسپلین کریں گے۔ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ جی 9th 10th کے جو ہے نا پرائیویٹ ایڈمیشن تو ہمارا ٹائم جو ہے، جو افیشیل ہم نے ٹائم لائنز دیے ہوئے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر کسی کے بچے کا رہتا ہے تو وہ پھر ریکوائرڈ فیس کے ساتھ جو ہے نا بورڈ کے ساتھ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم بچوں کو انٹرٹین کریں گے۔ اچھا، پھر ایک بچے کا یہ سوال ہے، یہ بار بار جو ہے نا ہماری ای کچہری میں یہ کویسچن ریپیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائنس کا بچہ جو ہے جس میں پریکٹیکل انوالو ہے، ان سبجیکٹ میں اگر وہ امپرومنٹ کرنا چاہے تو آیا پریکٹیکل دینا لازمی ہے یا لازمی نہیں ہے؟ تو پریکٹیکل کے لیے بھی ہماری پالیسی وہی ہے کہ بیٹر مارکس ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پریویس پریکٹیکل کے مارکس بیٹر ہیں تو پھر دوبارہ آپ اگر اپیئر نہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپیئر ہونا لازمی ہے۔ تو پریکٹیکل کے لیے بھی ہماری بیٹر مارکس کی پالیسی ہے، اور تھیوری کے لیے بھی ہمارے بیٹر مارکس کی پالیسی ہے۔ یہ نیکسٹ جو ہے نا ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میں 9th اور 10th اس نے پرائیویٹ کیا ہے، اب وہ انٹر بھی جو ہے نا پرائیویٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے سبجیکٹ کی جو سلیکشن کی ہے اس میں اس نے اکنامکس، ایجوکیشن اور کمپیوٹر سائنس رکھا ہوا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جی میں جب ایڈمیشن فارم فل کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پریکٹیکل کا سرٹیفکیٹ مانگتا ہے۔ تو یہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی سائنس کا سبجیکٹ جس میں پریکٹیکل انوالو ہو اور اس میں آپ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپیئر ہوتے ہیں،
تو پھر آپ کو کسی ادارے میں پریکٹیکل کرنے ہیں، اور اس ادارے کا جو پریکٹیکل سرٹیفکیٹ ہے جو کہ وہ یہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ اس بچے نے ہمارے پاس یہ پریکٹیکل کیے ہیں، تو وہ سرٹیفکیٹ آپ اپنے فارم کے ساتھ سبمٹ کریں گے. تو آپ کسی ادارے میں اپنے جو ہے پریکٹیکل کروا لیں، اور اس پریکٹیکل کا جو سرٹیفکیٹ آپ کو ادارہ دیتا ہے وہ پھر ہمارے ایڈمیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کر لیں، تو آپ کا ایڈمیشن فارم سبمٹ ہو جائے گا. اسی طرح سوال یہ ہے کہ جی اس سال کون کون سے نئے سبجیکٹس میں جو ہے ای مارکنگ ہوگی. تو جو پرانے لاسٹ ایئر جو ہمارے سبجیکٹس تھے اس کے ساتھ ہم نے 4 سبجیکٹ مزید ایڈ کیے ہیں. اس میں اکنامکس ہے، جنرل سائنس ہے، اسلامک ہسٹری ہے، اسلامک ایجوکیشن ہے، اسلامک ایجوکیشن ہے. یہ 4 سبجیکٹ ہم نے مزید ایڈ کیے ہیں، اور اس کے ماڈل پیپر اور اس کے جو ہے آنسر بک کے سمپل آنسر بک ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. وہ وہاں پہ آپ لوگ اس سے جو ہے گائیڈنس لے سکتے ہیں. ہمارے ویب سائٹ پہ ای پیٹرن، ای شیٹ کے جو پیٹرن ہے وہ اویلیبل ہیں. تو یہ آلریڈی جو ہے نا میں نے بتا دیا ہے. یہ پھر جو ہے نا بچوں نے یہی سوال کیا ہے نوٹ بک اور اس کے حوالے سے. تو یہ میں نے جس طرح پہلے بتا دیا کہ ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ جو ہے نا وہ ان ڈیٹیل جو ہے نا یہ نوٹ بک اور جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ ہے اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشن کریں گے یہ میرے اس کے ختم ہونے کے بعد، اور اس میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں انشاءاللہ وہ کلیئر کر لیں گے. پھر یہ جو ہے نا یہ سوال بچوں کا یہ آ رہا ہے، ابھی تو 2-3 مہینے جو ہے نا ہمارے ایگزام میں رہتے ہیں. ابھی سے بچے کہہ رہے ہماری تیاری نہیں ہے اور ایگزام ڈیلے کر لیں. تو ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے، آپ اپنے پڑھائی پہ توجہ دے دیں. یہ جو IBCC کا ڈیسیجن ہے کہ جی مارچ میں جو ہے نا ہم نے ایگزام لینے ہیں میٹرک کے، اور انٹر کے لینے ہیں اپریل میں. ہم نے بچوں کے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیجن کیا ہوا ہے کہ مارچ کے لاسٹ ویک میں ہمارا جو ہے انٹر میٹرک کا ایگزام سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور اپریل کے اینڈ میں یہ ہمارے انٹر کے ایگزام سٹارٹ ہوں گے. تو یہ ایگزام کے حوالے سے رول نمبر سلپ انشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ 15 days بیفور دی کمنسمنٹ آف ایگزام جو ہے نا وہ ایشو ہو جاتے ہیں. وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوں گے، اس کے میٹرک کے بھی اور انٹر کے بھی. ڈیٹ شیٹ جو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میٹرک کا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں یا فروری کے لاسٹ ویک میں. اسی طرح انٹر کا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے فرسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ ایشو کر لیں گے، اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے پھر ہمارے رول نمبر سلپ ایشو ہوں گے. تو یہ تو جنرل جو ایگزامینیشن کے حوالے سے کویشچنز آئے تھے اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیے ہیں. اب یہ جو اسپیشلی ہمارے جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ ہے، یا جو بچوں نے بہت سارے بچوں نے 10th کے نوٹ بک یا وائوا کے حوالے سے سوالات کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے جو ڈائریکٹر ریسرچ صاحب ہیں وہ آپ لوگوں سے انٹریکشن کریں گے، اور نیکسٹ وہ جو ہے اپنے IOI اور جو ان کے باقی ریسرچ کے متعلق چیزیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. تو تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ مرزا علی صاحب انٹریکشن کریں گے اس کے حوالے سے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بشیر صاحب، سیکرٹری FBISC. مرزا علی ڈائریکٹر ریسرچ آپ سے مخاطب ہوں.
دو ایشوز ہیں جس پہ یہ کوشچنز، ایک پہ تو ڈائریکٹ آپ بچوں کے کوشچنز ہیں اور ایک انڈائریکٹ ہے، وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پہلا ہے پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کے سے ریلیٹڈ، جس میں بچوں نے بہت سارے اس میں سوالات بھی کیے ہیں۔ تو یہ میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کے دو حصے ہیں پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ 24 میں جو 9th اور فرسٹ ایئر کا پی بی اے جس کو پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں وہ ہے، اور پھر 10th کا اور سیکنڈ ایئر کا پی بی اے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال تھوڑا سا ہم نے اس کا فارمیٹ 2024 کے لیے چینج کیا ہوا ہے، اور پھر 2025 میں کیا ہوگا وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ 2024 میں جو 9th اور فرسٹ ایئر کا ایگزام ہوگا پریکٹیکل کا، 4 سبجیکٹس کی میں بات کروں گا: فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس، کلاس 9th اور فرسٹ ایئر۔ یہ پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کے اوپر ہوگا سارا۔ وہ ماڈل کوسچن پیپرز ہم نے تیار کر دیے ہیں ان 4 سبجیکٹس میں، کلاس 9th اور کلاس فرسٹ ایئر کے، اور وہ اسٹیک ہولڈر سے شیئرڈ ہیں اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر وہ موجود ہیں۔ اس میں ہم نے پریکٹیکلز کی بھی ڈیٹیل دے دی ہے، انسٹرکشنز بھی دے دی ہیں کہ کوسچن پیپرز جو پی بی اے کے ہیں وہ کیسے سیٹ ہوں گے۔ تو یہ تمام بچوں سے امید ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، اساتذہ نے دیکھ لیا ہوگا، اور ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز نے بھی فار دیٹ میٹر دیکھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھیں تو ایک دفعہ گزارش ہے سب سے کہ یہ چیک کر لیں اور دیکھ لیں اس کی ڈیٹیلز۔ تو ظاہر ہے اس میں یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کی فلسفی، وہ یہ ہے کہ یہ ایگزامینیشن ہال میں ہوگا۔ پی بی اے کا جو پیپر کلاس 9th کا اور فرسٹ ایئر کا اس سال ہوگا، ابھی جو اینول ایگزام، فرسٹ اینول ایگزام ہے اس سے۔ لیبارٹری میں نہیں ہوگا، یہ ایگزامینیشن ہال میں ہوں گے، کویسچن پیپرز کی طرح ہوں گے، اور یہ جب سائنس کے پیپرز آپ کے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایکسکلوسیو ڈیز کے اوپر الگ سے یہ پریکٹیکلز کنڈکٹ کیے جائیں گے، اور یہ آپ نے جو ہے آنسر شیٹس اور کویسچن پیپرز دونوں یکجا کنسالیڈیٹڈ ہیں، اسی کے اوپر آپ نے رسپانس کرنا ہے، جواب دینا ہے، خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہوگی آنسر کے لیے۔ یہ کلاس 9th اور کلاس فرسٹ ایئر پی بی اے کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اسی طرح سے جو ابھی 2024 میں 10th کا یعنی 10ویں جماعت کا اور سیکنڈ ایئر یعنی 12ویں جماعت کا جو پریکٹیکل ہوگا، وہ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اور اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں یعنی 2024 کے فرسٹ اور سیکنڈ اینول ایگزام میں جو پریکٹیکل ہوں گے کلاس 10th کے اور سیکنڈ ایئر کے، وہ پچھلی پریکٹس پر ہی ہوں گے، لیبارٹریز کے اندر ہوں گے یہ، اور لیبارٹریز کے اندر ہوں گے، مگر ایک دو فرق کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نوٹ بک نہیں ہوگی، اس کے مارکس نہیں ہوں گے، اور وائوا نہیں ہوگا، اس کے مارکس نہیں ہوں گے۔ ان دونوں کمپوننٹس کے جو مارکس ہیں وہ سٹرکچرڈ کوسچنز ہوں گے۔ وہ سٹرکچرڈ کوسچنز آپ نے جو نوٹ بک جس میں آپ نے پریکٹیکل کی آبزرویشن اور اس کا جو باقی ڈیٹیل لکھنی ہے، اسی کے اینڈ میں جا کے یہ دو جو کمپوننٹس ہیں وائوا اور پریکٹیکل کی نوٹ بک، ان کے سٹرکچرڈ کوسچنز ہوں گے، ان کے جوابات آپ نے وہ جو کاپی ہم نے پرووائڈ کی ہوگی، یہ آنسر بک جو آپ لیبارٹری کے اندر بیٹھ کے پریکٹیکل پرفارم بھی کریں گے اور ساتھ آبزرویشنز اور اس کی باقی چیزیں لکھیں گے، اس کے آخر میں یہ دونوں جو ہے کمپوننٹس کے کوسچنز ہوں گے، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہوں گے ان چاروں سبجیکٹس میں۔ یہ تو 2024 کے حوالے سے ہماری پالیسی تھی۔ باقی جہاں تک 2025 کی بات ہے، 2025 اینڈ آنورڈس تمام کے تمام یہ جو چاروں سبجیکٹس ہیں، یہ بھی اور فردر اگر ہم نے کوئی سبجیکٹس ایڈ کیے وہ ظاہر ہے پھر پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کے اوپر ہی مبنی ہوں گے۔ تو فرسٹ ایئر اور 9th کے تو ہم ماڈل کوسچن پیپرز ابھی دے چکے ہوئے ہیں، ان چاروں سبجیکٹس کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں پی بی اے کے۔ 10th اور سیکنڈ ایئر کے پی بی اے کے پیپرز بھی ہم 2025 کا جب ایگزام ہوگا اس سیشن کے شروع میں ہم ماڈل کوسچن پیپرز بنوائیں گے،
اور وہ آپ سے شیئر کریں گے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ماڈل کوسچن پیپرز تو بنے ہوئے ہیں PBA کے کلاس 10th کے اور سیکنڈ ایئر کے بھی, لیکن وہ ہم اس کو ریفائن کر رہے ہیں ایسا ایسا, اور شیئر اس لیے نہیں کر رہے کہ کنفیوژن نہ پیدا ہو. تو جب یہ 2025 میں امپلیمنٹ ہوں گے تو یہ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تو 2025 کا جو ایگزام ہوگا اور اس سے بیانڈ جتنے ایگزامز ہوں گے وہ سارے کے سارے ایگزامز جو ہے وہ پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ یا PBA کے اوپر بیس کر کے ہوں گے, اور وہ ماڈل کوسچن پیپرز تمام سبجیکٹس کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تو یہ تو بات ہوئی پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کی. اور دوسرا کمپوننٹ جو میں نے کہا تھا وہ میں نے آپ سے جو ڈسکس کرنا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو ہے 2024 میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ایجپٹ میں انٹرنیشنل اولمپیاڈ ان انفارمیٹکس کا کمپٹیشن دنیا میں ہوتا ہے, اس میں بائی دی گریس آف المائٹی اللہ پاکستان اب فل فلیجڈ اس کا ممبر ہے. اور پاکستانی جو بچے ہیں, پاکستان کے لیے حکومت پاکستان نے فیڈرل بورڈ کو مینڈیٹ دیا ہے کہ پورے پاکستان کے بچوں کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کروائے, جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو, اور ایجپٹ میں جو ہے وہ ہماری ٹیم جا کے پارٹیسپیٹ کرے. اس حوالے سے کافی مہینوں سے ہم نے بڑی کوشش کی, نوٹیفائی کیا, تمام بورڈز کو نوٹیفائی کیا اور IBCC کے فورم کو نوٹیفائی کیا, ڈائریکٹ انسٹیٹیوشنز کو, ڈائریکٹریٹس کو نوٹیفائی کیا کہ جو بھی اسپائرنگ بچے ہیں کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ کے, جو انٹرسٹ رکھتے ہوں ان ایکٹیویٹیز میں, انفارمیٹکس میں, وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں. تو بائی دی گریس آف المائٹی اللہ اچھی تعداد بچوں کی رجسٹر ہو چکی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ بھی بندوبست کیا کہ یہ بچے پریکٹس کرتے رہے. تو یہ تقریباً ہر ویک میں ویکینڈز کے اوپر سیٹرڈے یا سنڈے کو عمومی طور پہ ہم نے ان رجسٹر بچوں کے لیے ماک ٹیسٹس کا انعقاد کروایا تاکہ بچوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کس قسم کے پرابلمز آئیں گے اور کیسے انہوں نے جواب دینا ہے ان پرابلمز کا. تو بچوں نے کافی پریکٹس بھی کر لی ہے. یہ جو IUI کا کانٹیسٹ ہوگا, ریئل کانٹیسٹ کی طرح کے کویسچن سیٹ ہوتے ہیں اور بچے اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی اس کا حصہ ہیں. یہ میں پھر آپ کو یہ اس حوالے سے یہ دے دوں کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ IOI میں جانے سے پہلے ایک POI ہم کروائیں گے, پاکستان اولمپیاڈ ان انفارمیٹکس. تو وہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے سم ویئر ان دی منتھ آف فیب ہی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیٹ ابھی ہم نے نہیں اناؤنس کی اس کی, پاکستان اولمپیاڈ ان انفارمیٹکس کی. وہ ڈیٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد اناؤنس کر دیں گے. اور بچے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, جو آلریڈی پریکٹس بھی کر رہے ہیں, جن نے کافی زیادہ جو ہے کریکولم اس کو دیکھ لیا ہے. مزید میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بچہ ابھی بھی کوئی انٹرسٹ رکھ رہا ہے 9th سے لے کے سیکنڈ ایئر تک پورے پاکستان سے, یا OA لیولز کا کوئی بچہ ہو اور وہ انٹرسٹ رکھ رہا ہے, شوق ہے, بچہ یا بچی دونوں, تو وہ ہمارے ساتھ یہ پورٹل ہمارا شیئرڈ ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کروائے, ہم سے کانٹیکٹ کریں. وی ول ہیلپ دیم آؤٹ ان دی پروسیس آف رجسٹریشن فار IOI. تو یہ ابھی تک یہ کھلا ہے, جب تک یہ POI نہیں ہوتا ہمارا. تو آپ آ سکتے ہیں, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں ہم, کہ یہ اس میں سے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے بچے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ایجپٹ میں جب پاکستان کی نمائندگی ہو تو وہاں سے ہم کوشش کریں کہ اچھی پوزیشن جو ہے وہ کلنچ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے بچے آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ POI ہوگا, اور POI کے بیس کے اوپر ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس جو ہے ہم جب سلیکٹ کر لیں گے تو ان کی ہم ایکسٹینسو ٹریننگ کریں گے, آن لائن بھی اور فیس ٹو فیس بھی, ظاہر ہے اس کے کریکولم کے کنٹینٹس میں. تو جو بچے خواہش مند ہیں, آنا چاہتے ہیں, رجسٹرڈ نہیں, ابھی رجسٹر ہو جائیں, ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, اور ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور جو رجسٹرڈ بچے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو ہم نے ایک روبسٹ قسم کا ایک SOP ڈیوائس کیا ہوا ہے, جس میں ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی کریٹ کیا ہوا ہے. سارے بچوں کے علم میں ہے جو رجسٹرڈ ہیں, اس میں جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم ان سے شیئر کرتے ہیں.
ابھی جب ہم POI کروائیں گے تو اس کے لیے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم جو پروونشل جو ہمارے کیپٹلز ہیں ان میں بھی بچوں کی سہولت کو مد نظر رکھ کے ہم سینٹرز اسٹیبلش کروائیں، انکلوڈنگ گلگت بلتستان اینڈ مظفر آباد JK اور اسلام آباد سمیت۔ تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو جو رجسٹرڈ بچے ہیں ان کو چوائس ایک دی تھی کہ آپ اپنے جو سینٹرز جہاں پر آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں اپنی چوائس کے جو آپ کو کنوینینٹ ہو سینٹر یا اسٹیشن وہ آپ ہمیں دے دے۔ تو اس حوالے سے تمام کے تمام تقریباً جو رجسٹرڈ بچے ہیں ہمارے ان نے اپنی چوائس بھی دے دی ہے کہ بھئی کون سے بچے اسلام آباد میں دینا چاہتے ہیں ایگزام، کون سے گلگت میں، کون سے آزاد کشمیر میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، لاہور میں اور پشاور میں نا، اس طرح سارے سینٹرز ہم نے دیے تھے، اور کراچی بھی آف کورس ہم نے چوائس دی تھی۔ تو تمام بچے تقریباً انہوں نے اپنی سلیکشن کر لی ہے اپنے اسٹیشن کی۔ تو انشاءاللہ تعالی بچے جو اسٹیشن سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان اسٹیشنز کے اوپر بچوں کا ایک ایکسکلوسیو انوائرمنٹ میں، ایک ریسٹرکٹڈ انوائرمنٹ میں بچوں کو ہم بلائیں اور وہاں پر یہ ٹیسٹ جو ہے ہم ان کا کنڈکٹ کریں اور پھر اس کے بیس کے اوپر بچے سلیکٹ کر کے فردر ان کا ہم پروسیس کریں۔ تو یہ دونوں کمپوننٹس تھے مجھ سے ریلیٹڈ، پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ اور IOI جس کے پریپریشن کے فیزز میں سے ایک فیز POI کا کانٹیسٹ ہے جو کہ ابھی جلد ہی ہم فروری کے مہینے میں کروانے جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود FBAESC۔ اللہ حافظ۔